وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر، من الامن، امن کے حوالے سے، او الخوف، یا خوف کے حوالے سے، اذاعوا به، تو اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں، ولو ردوه الى الرسول، اور اگر اس بات کو پہنچا دیتے رسول تک، وإلى أولي الأمر منهم، اور اپنے حاکموں تک، لعلمه الذین، تو اس بات کی تحقیق کرتے وہ لوگ، یستنبطونہ منہم، جو ان باتوں میں تحقیق کرنے والے ہیں، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی مہربانی، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقی تم سب کے سب شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ اب یہاں پر ہر بات مراد ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا آ جائے، کوئی بھی معاملہ خوف کا آ جائے، تو اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے، ایک نے بات دوسرے سے سنی، اب تحقیق نہیں کریں گے کہ ایسا ہے بھی یا نہیں، لیکن اس کو پھیلانے میں لگ جائیں گے، دہشت پھیلائیں گے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، آگے سے آگے بات جائے گی اور کیا سے کیا بن جائے گا۔ تو یہ ایک عمومی حکم دیا کہ جب بھی کوئی بات آ جائے، اس کو پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے جو تحقیق کرنے والے ہیں، پھر وہ بتا دیں گے کہ بات اصل میں کیا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے ماتحت بہت سے واقعات ہیں۔ ایک مشہور واقعہ اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو پریشانی میں اپنے گھر سے نکلے، جب مسجد میں پہنچے تو مسجد میں بھی لوگ رو رہے، چیخ رہے، چلا رہے اسی بات پر کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ پھر کافی لمبا واقعہ ہے اجازت کا۔ اس لمبی اجازت کے بعد جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے کی اجازت دی، آپ نے سب سے پہلی بات جو پوچھی تو یہ پوچھا کہ کیا آپ نے واقعی اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے ان کو طلاق نہیں دی۔ تو اس بات کو باہر آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے بیان کیا اور ان کو تسلی دی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اگر یہ لوگ اس بات کو پھیلا کر، جھوٹ موٹ کر، اس قسم کی حرکت نہ کرتے تو یہ بات اتنی ہی نہ پھیلتی۔ تو اس میں ہر چیز آ گئی، ہر وہ بات، اور حدیث پاک کے اندر یہ بات جو ہے ذکر کی گئی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ بھی ان دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا بن گیا۔ لہٰذا ان قسم کے معاملات جن سے انتشار پھیلتا ہو، لوگوں کا سکون، امن خراب ہوتا ہو، ایسی باتیں بغیر تحقیق کے پھیلانی نہیں چاہیے۔ ساتھ میں کہا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ استنباط لفظ اس میں آیا ہے، استنباط۔ استنباط کہتے ہیں کنویں کی تہ سے پانی نکالنے کو۔ جب کوئی انسان کنواں وغیرہ کھودنے لگتا ہے اور پہلا پانی جو نیچے سے نکلتا ہے، اس کو مستنبط کہتے ہیں۔ تو یہاں مطلب کیا ہے کہ بات کی تہ تک پہنچ جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی موجودگی میں جیسے واقعہ پیش آیا تھا، تو کہا جب حضور کی موجودگی میں واقعہ پیش آئے تو اسے حضور کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں، اور اس کے بعد اپنے حکام تک اس معاملے کو لے کر جاؤ۔ تو حکام کے اندر جو لوگ ان باتوں کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ تحقیق کریں گے، اور باقی لوگ جو ہے وہ پریشانی سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح سے استنباط کا مطلب یہاں سے یہ بھی سمجھ آیا کہ جو مسائل ایسے ہیں جو بظاہر قرآن و حدیث میں نظر نہیں آتے اور جو ہمارے اعمال میں، زندگی میں موجود ہیں، تو وہ انہی طرح سے ہیں کہ ان کو استنباط کر کے نکالا گیا ہے۔ اب ساتھ میں یہ بھی آ گیا کہ دشمن کے بارے میں امن کی خبریں یا انتشار کی خبریں نہیں پھیلانی چاہیے۔ تو آیت عام ہے، چاہے وہ خبر دشمن کی طرف سے ہو یا اپنی طرف سے ہو، کوئی بھی معاملہ جو امن اور خوف سے متعلق ہے
اسے بغیر تحقیق کے آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو آپ لڑیے اللہ کے راستے میں، لا تکلف إلا نفسك، آپ اپنی جان کے علاوہ کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وحرز المؤمنین، اور مومنین کو تاکید کرتے رہیے۔ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے۔ واللہ اشد بأسا، اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں، واشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ یہ آیت ایک غزوے کے بارے میں آئی ہے کہ جب غزوہ احد ہو چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ غزوہ احد ماہ شوال میں ہوا ہے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو یہ لوگ آپ سے مقابلہ کر کے گئے اور اکڑ دکھا رہے ہیں، ان سے جا کر دوبارہ سے لڑیے۔ اس کو بدر صغریٰ کا نام دیا گیا۔ بدر صغریٰ جو سب سے پہلی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ پھر غزوہ احد ہوا، احد کے بعد دوبارہ ان لوگوں سے لڑنے کی تاکید کی گئی، اس کو بدر صغریٰ کہا گیا۔ تو اس وقت بعض وہ لوگ جو تازہ زخمی تھے جنگ کی وجہ سے، اور بعض لوگوں نے افواہوں کی وجہ سے کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں ہوگا، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ان افواہوں کی وجہ سے ڈر کے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، جانے میں انہیں کچھ تردد ہوا۔ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ آپ صرف اپنی ذات کے لیے ذمہ دار ہیں۔ جب میں نے حکم دیا جہاد کا، آپ جانے پہ راضی ہیں، باقی کوئی راضی نہیں ہے، تو یہ آپ کا درد سر نہیں ہے۔ آپ اپنی ذات سے جہاد کریے، تنہا چلے جائے، کیونکہ آپ کا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب جب یہ ہدایات آپ کے پاس آ گئی، آیات آ گئی آپ کے پاس، تو 70 لوگ آپ کے ساتھ اور چلے گئے، اور یہ آپ نے ابو سفیان کے ساتھ وعدہ کیا تھا غزوہ احد میں کے بعد کہ ہم جو ہے وہ آئیں گے اور تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اب یہاں سے 70 آدمی چل پڑے۔ ابو سفیان نے تو لشکر لمبا چوڑا تیار کیا ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں ایسا رعب اور ایسا خوف ڈالا کہ وہ سرے سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، آپ اکیلے ہی چلے جائیے اور مومنین کو صرف ترغیب کریں کہ جو چلنا چاہے چل پڑے، کیونکہ امید تو یہ ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی بند ہی کر دے گا، کیونکہ لڑنے میں اللہ سے زیادہ سخت کوئی نہیں، اور سزا دینے میں اللہ سے زیادہ سخت کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ آپ اکیلے اللہ کے راستہ میں چلیں گے تو آپ کا فرض پورا ہو گیا، لیکن خاموشی سے کسی کو کہیے بغیر مت نکلیں، بلکہ کیا کریں؟ ان کو ترغیب دے کے جائیں، ترغیب دے کے جائیں۔ لہٰذا آپ ترغیب دے کر نکلے، اور جو خوش نصیب آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے وہ گئے، اور ہوا کیا کہ اللہ نے وہاں پر ان سے لڑائی کا کام بھی نہیں لیا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی سفارش کرے اچھی بات کی، یکن لہ نصیب منہا، اسے بھی اس اچھی بات کا ثواب ملے گا۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کسی برائی کی سفارش کرے، یکن لہ کفل منہا، تو اس آدمی کو، سفارش کرنے والے کو بھی اس برائی کا بوجھ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔
وَإِذَا حُيِّيتُمْ اور جب تم کو دعا دے کوئی بِتَحِيَّةٍ دعا کے ساتھ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو تم بھی دعا میں ایسے ہی الفاظ اس سے بہتر الفاظ کہو اور ردوها یا وہی الفاظ لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا بندگی کسی کی نہیں. لیجمعنکم الی یوم القیامت بے شک اللہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں لا ریب فی جس میں کچھ شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ بشرط زندگی کی سانسیں باقی ہوئی تو تفسیر پر انشاءاللہ سبحان اللہ کے فضل و کرم سے کل بات کریں گے. آج کے لیے جتنا پڑھا ہے کہا سنا اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے. اللہ اپنی جناب سے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن کو وہ قبول کر لے. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا مانگ لیتے ہیں.